السلام علیکم۔ 792 ہجری میں سلطان مراد خان اور یورپ کے تمام طاقتوں کے درمیان ایک جنگ ہوا، جس جنگ کو جنگ کسودا کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں یورپ کے تمام طاقتیں، جس میں سرویا، بلغیریا، البانیا، ہنگری، گلیشیا، پولینڈ، جرمنی، آسٹریا، اٹلی، بوسنیا وغیرہ، یہ تمام طاقتیں ایک ساتھ ہو گئے اور سلطان مراد خان کے مقابلے پر آمادہ ہوئی۔ مگر یہ تمام طاقتیں ایک ساتھ ہونے کے باوجود بھی سلطان مراد خان کو شکست نہ دے سکے۔ پھر بھی سلطان مراد خان نے ان سب طاقتوں کو شکست دے کر اپنی سلطنت کو ان کٹ پتلیوں سے بچا لیا۔ میں ہوں اسد اللہ خان اور عالم اسلام کے اوٹومن امپائر سیریز میں ہم آج آپ کو یہی سب کچھ دکھائیں۔ ناظرین، 789 ہجری میں قراقونو ترکمانوں نے ایشیائی کوچک کے مغربی حصے میں زور پکڑ کر سلطان مراد خان کے خلاف علم مخالفت بلند کیا۔ مقام کونیا کے قریب میدان کارزار گرم ہوا۔ اس لڑائی حریف کے طاقت کو پامال کر دیا۔ بایزید خان کی اس جرأت و بہادری کے عوض سلطان نے اس کو یلدرم کا خطاب دیا۔ اسی روز سے بایزید خان یلدرم کے نام سے مشہور ہوا۔ ترکمانوں کا سردار چونکہ سلطان مراد خان کا داماد ہی تھا، اس لیے بیٹی نے باپ سے سفارش کر کے اپنے خامن کی جان بچوا دی اور اس حریف ریاست سے پھر صلح و آشتی کے تعلقات قائم ہوئے۔ اس کے بعد سلطان نے چند روز برسا میں رہ کر ایشیائی کوچک کے حالات کو معائنہ کرنا اور وہاں کے انتظام سلطنت کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنانا ضروری سمجھا۔ ادھر یورپ میں مسلمانوں کے خلاف مخالفت اور جہاد کا جوش تو پہلے ہی موجود تھا۔ صلیبی لڑائیوں اور پادریوں کے جہادی وضعوں نے تمام براعظم یورپ میں مسلمانوں کی ایک بڑی ہی مہیب اور قابل نفرت تصویر پیش کر کے نفرت کے سیلاب بہا رکھے تھے۔ اب جبکہ 300 میلیا اور اس سے بھی آگے تک کا ملک سلطان مراد خان کے قبضے میں آ کر مسلمانوں کی نو آبادی بننے لگا، تو تمام یورپ میں ہلچل کا پیدا ہو جانا ضروری و لازمی تھا۔ ادھر شاہ سرویا، کیسر قسطنطنیہ اور پوپ روم نے یورپ کے تمام ملکوں میں ترکوں کے خلاف جہاد کرنے کی ترغیب دینے کے لیے سفیر، ایلچی اور منات پلا دیے تھے۔ یہ بالکل اسی قسم کی کوشش تھی جو بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے میں چھیننے اور ملک شام صلیبی لڑائیوں کا سلسلہ جاری کرنے کے لیے یورپ میں ہوئی تھی۔ ترکوں کی بلقان میں پہنچنے سے عیسائی لوگ ملک شام کو بھول گئے اور ان کو اب اپنے ملکوں کا بچانا اور خطرے سے محفوظ رہنے کی کوشش کرنا ضروری و لازمی ہو گیا۔ سلطان مراد خان ایشیائی کوچک میں بیٹھا ہوا ان حالات اور ان تیاریوں سے بے خبر تھا، کیونکہ اس زمانے میں خبر رسانی کے ایسے ذرائع نہ تھے کہ وہ عین وقت پر اس بات سے واقف ہو جاتا کہ اس کی مخالفت میں کس قسم کی کوششیں کہاں کس طرح ہو رہی ہے۔ 791 ہجری میں سلطان مراد خان برسا میں مقیم تھا۔ اسی سال خواجہ حافظ شیرازی اور حضرت خواجہ نقش بند نے وفات پائی تھی۔ ادھر سرویا، بلغیریا، البانیا، ہنگری، گلیشیا، پولینڈ، جرمنی، آسٹریا، اٹلی، بوسنیا وغیرہ کی تمام طاقتیں اور قوتیں متحد و متفق ہو کر سلطنت عثمانیہ کے استحصال پر مستعد ہو چکی تھے۔ 791 ہجری میں سلطان مراد خان کے پاس برسا میں خبر پہنچی کہ وہ فوج 24,000 کی تعداد میں رومیلیا کے اندر موجود تھی۔ عیسائی لشکر کے مقابلے میں برباد ہو گئی۔ انہیں سرویا اور بلغیریا کی فوجوں نے حملہ کر کے اور عہد اتحاد کو بالائی طاق رکھ کر 20,000 توپوں میں سے 15,000 کو جام شہادت پلا دیا ہے اور تمام یورپی علاقہ اور دار السلطنت ایڈریانوپول خطرے میں ہے۔
اس خبر کو سنتی ہی سلطان مراد خان برسا چل کر سمندر کو عبور کر کے ایڈریانوپول پہنچا اور وہاں سے 30,000 کا ایک لشکر اپنے سپہ سالار علی کو دے کر آگے روانہ کیا کہ دشمنوں کے لشکر کی پیش قدمی کو روکے اور خود ایڈریانوپول میں ضروری انتظامات کی طرف متوجہ ہوا۔ 792 ہجری میں علی پاشا نے بلغیریا کے بادشاہ سسوال کو مغلوب و مجبور کر کے دوبارہ اطاعت پر آمادہ کر لیا۔ عیسائی ممالک کے لشکروں کو مرویا کے بادشاہ نے سرویا اور بوسنیا کے سرحد پر مقام کسودا میں جمع کیا اور یورپ کے اس لشکر عظیم نے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنا کیمپ قائم کر کے سلطان مراد کو خود پیغام جنگ دیا۔ مراد خان بھی اب پورے طور پر ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہو چکا تھا، چنانچہ وہ خود اپنی تمام فوج کا سپہ سالار بن کر ایڈریانوپول سے روانہ ہوا اور پہاڑی دشوار گزار دروں کو طے کرتا ہوا کسودا کے میدان میں نمودار ہوا۔ اس میدان میں ایک چھوٹی سی ندی شنترا نامی بہتی ہے۔ اس کے شمالی جانب عیسائی کیمپ تھا۔ دوسری جانب 26 اگست 1389 عیسوی بمطابق 792 ہجری کو سلطان مراد نے جا کر قیام کیا۔ عیسائیوں نے جب مسلمانوں کے لشکر کو اپنے آپ سے تعداد اور سامان میں پست دیکھا تو ان کے حوصلے اور بھی بڑھ گئے۔ عیسائی اس میدان میں پہلے سے مقیم اور تازہ دم تھے۔ مسلمان یلغار کرتی ہوئی وہاں پہنچے تھے اور دشوار گزار راستوں نے ان کو تکا دیا تھا۔ عیسائیوں کے لیے یہ علاقہ نیا اور اجنبی نہ تھا، کیونکہ اس علاقے کے باشندے ان کے دوست اور ہم قوم و ہم مذہب تھے اور ہر طرح معین و مددگار تھے، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ ملک بالکل غیر اور اجنبی تھا۔ جس روز شام کو سلطانی لشکر میدان میں پہنچا ہے، اس کی شب میں دونوں لشکروں میں مجالس مشورت منعقد ہوتی رہی۔ عیسائیوں میں سے بعض سرداروں کی رائے ہوئی کہ اسی وقت رات کو شب خون مار کر مسلمانوں کا کام تمام کر دیا جائے، لیکن چونکہ عیسائیوں کو اپنی فتح کا کامل یقین تھا، اس لیے اس کے دوسرے سرداروں نے اس رائے کی محض اس لیے مخالفت کی کہ رات کی تاریکی میں مسلمانوں کے ایک بڑے حصے کو بچ کر نکل جانے اور بھاگنے کا موقع مل جائے گا، حالانکہ ہم ان میں سے ایک متنفس کو ادھر عیسائیوں کی کثر دے کر مسلمان مرعوب تھے۔ سلطان نے مجلس مشاورت منعقد کی تو بعض سرداروں نے مشورہ دیا کہ بار برداری کے اونٹوں کی قطار فوج کے سامنے نصب کی جائے تاکہ زندہ فصیل کا کام دے سکے۔ اس سے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ دشمن جب حملہ اور ہوگا تو اس کے گھوڑے اونٹوں کو دیکھ کر بتکے گی اور اس طرح ان کی صفوں کا نظام قائم نہ رہ سکے گی۔ اس رائے کو سن کر سلطان کے بڑے بیٹے بایزید خان یلدرم نے مخالفت کی اور کہا، یہ ضعف اور خوف کی علامت ہے۔ ہم ایسی کمزور اور پست ہمتی پیدا کرنے والی تدبیر ہرگز عمل کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ ہم کو دشمن سے کھلے میدان میں دو ہاتھ کرنے ہیں۔ غرض اسی قسم کے باتیں پیش ہوتی رہی اور سلطان اپنی کوئی مستقل رائے قائم نہ کر سکا۔ ادھر سلطان نے دیکھا کہ ہوا بڑے زور سے چل رہی ہے، دشمن کی پشت کی جانب سے ہوا کی جھونکی آتی ہے اور مسلمانوں کے چہروں پر آندھی اور غبار کی تپیڑے لگتے ہیں۔ یہ علامت مسلمانوں کے لیے بے حد نقصان رسا تھی۔ اپنی قلت تعداد اور کمزوری کو دیکھ کر سلطان مراد نے خدائے تعالیٰ کے جانب میں دعا و التجا کرنی شروع کی۔ صبح تک رو کر خدائے تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہا کہ الہی، کفر و اسلام کا مقابلہ ہے، تو ہمارے گناہوں پر نظر نہ کر بلکہ اپنے رسول عربی اکرم اور دین متین کی لاج رکھ لے۔ ان دعاؤں نے رحمت باری تعالیٰ کو اپنی طرف متوجہ کیا اور صبح ہوتے بارش شروع ہوئی۔ گرد و غبار دب کر موسم نہایت خوش فضا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بارش اور ہوا کی ترفین سے صفوف جنگ آراستہ ہوئی۔ سلطان مراد خان نے اپنے یورپی علاقے کے جاگیرداروں کی فوج کے دستے میمنہ پر متعین کیے
اور شہزادہ بایزید خان کو ان کی سرداری سپرد کی۔ میسرہ میں ایشیائی علاقوں کی فوج متعین کر کے شہزادہ یعقوب کو اس کی سرداری پر مامور کیا۔ قلب میں سلطان مراد خان خود اپنی باڈی گارڈ کے ساتھ قائم ہوا اور باقاعدہ سواروں، پیدلوں اور قلاولی جنگ کرنے والے دستوں کو آگے بطور ہر اول مختلف ٹولیوں میں بڑھا دیا۔ ادھر عیسائی لشکر کے قلب کی فوج سرویا کے بادشاہ لازرس کی زیر کمان تھی اور اس کا بھتیجا دست راس کا افسر اور شاہ بسینیا دست چپ کی فوج کا سپہ سالار تھا۔ دونوں جانب کی فوجی نہایت مستعدی جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھے اور ایک دوسرے کے قریب پہنچ کر مصروف جنگ ہو گئے۔ دوپہر تک نہایت پامردی اور جوان مردی کے ساتھ طرفین نے جم کر داد شجاعت دی اور فتح و شکست کی نسبت کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر سلطان کے بیٹے یعقوب کی فوج میں آثار پریشانی ظاہر ہوئی اور وہ قلب کی جانب پسپا ہونے لگی۔ یہ رنگ دیکھ کر سلطان مراد خان خود اس طرف متوجہ ہوا اور پورا گندہ ہونے والی صفوں کو پھر درست کر کے مقابلے پر جما دیا۔ اس روز سلطان مراد خان ایک آہنی گرز ہاتھ میں لیے ہوئے تھا اور وہ اپنے اسی گرز سے ہر مقابلے پر آنے والے کو مار کر گرا دیتا تھا۔ مقابلہ خوب تیزی سے جاری تھا اور میدان میں کشتوں کی پشتے لگ رہے تھے کہ عیسائی لشکر پر شکست کی علامات ظاہر ہونے شروع ہوئی اور اسلامی بہادروں کے سامنے عیسائی فوج کے قدم اکھڑے۔ مسلمانوں نے نہایت پرجوش حملے شروع کر دیے اور عیسائیوں کے سپہ سالار اعظم یعنی شاہ سرویا کو گرفتار کر لیا۔ اس میدان میں لاکھوں عیسائی مقتول اور قریباً تمام ان کے بڑے بڑے سردار گرفتار ہو گئے۔ شاہ سرویا جب مقیت مراد خان کے سامنے لایا گیا تو سلطان نے اس کو بحفاظت قید رکھنے کا حکم دیا۔ اس حالت میں جبکہ عیسائی میدان کو خالی کر رہے تھے اور ان کو کامل شکست حاصل ہو چکی تھی، سرویا کے ایک سردار کی روبہ بازی نے مسلمانوں کی اس فتح عظیم کی مسرت کو منغص کر دیا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ سرویا کے اس سردار نے مفرورین کی باقتی ہوئی ابنوں میں سے لٹ کر اپنے گھوڑے کا رخ مسلمانوں کی طرف پھیرا اور تاک کو کرنے والے مسلمانوں سے کہا کہ مجھ کو زندہ گرفتار کر لو اور اپنے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ میں خود عیسائیوں سے متنفر ہو کر اپنے آپ کو تمہارے ہاتھ میں گرفتار کراتا ہوں، کیونکہ مجھ کو سلطان سے بعض اہم اور نہایت ضروری راز کی باتیں عرض کرنی اور دینی اسلام قبول کرنا ہے۔ مسلمانوں نے اس کو زندہ گرفتار کر لیا اور بات فتح جبکہ سلطان کے سامنے خاص قیدی پیش ہو رہے تھے، اس سردار کو بھی پیش کیا اور ساتھ ہی اس کی خواہش اور گرفتاری کے واقعے کو بھی عرض کر دیا۔ سلطان نے خوش ہو کر اس کو اپنے قریب بلایا۔ اس نے نہایت ادب کے ساتھ آگے بڑھ کر سلطان کے پاؤں پر اپنا سر رکھ دیا، جس سے سلطان اور اس کے درباریوں کو اور بھی زیادہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری اور اس کی قول کی صداقت کا یقین ہو گیا۔ اس کے بعد اس عیسائی سردار نے سلطان کے پاؤں سے اپنا سر اٹھایا اور اپنے کپڑوں میں سے ایک پیش قبض نکال کر نہایت پھرتی کے ساتھ سلطان کے سینے پر وار کیا، جس سے زخم شدید آیا اور حاضرین دربار نے فوراً اس سروین روبا کو تکابوٹی کر ڈالا۔ سلطان کو یقین ہو گیا کہ اس زخم شدید سے جاں بری ممکن نہیں، چنانچہ اس نے حکم دیا کہ شاہ سرویا کو قتل کر دیا جائے۔ اس حکم کی فوراً تعمیل ہوئی اور ذرا ہی دیر کے بعد سلطان مراد خان نے جام شہادت نوش کیا۔ اس طرح 27 اگست 1389 عیسوی میں کسودا کے میدان میں یورپ کے متحدہ طاقت کو پامال کرنے کے بعد جبکہ سلطان مراد خان نے وفات پائی تو سرداران لشکر نے سلطان کے بڑے بیٹے بایزید خان یلدرم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کو اپنا سلطان بنایا۔
جنگ کسودا اس لیے بھی دنیا کی عظیم و شان لڑائی سمجھی جاتی ہے کہ اس لڑائی نے ثابت کر دیا کہ عثمانیوں کو تمام یورپ مل کر بھی اب یورپ سے نہیں نکال سکتا۔ ساتھ ہی اسی لڑائی نے صلیبی لڑائیوں اور چڑھائیوں کا بھی خاتمہ کر دیا، کیونکہ عیسائیوں کو اب اپنی ہی گھر کی فکر پڑ گئی اور شام کی فتح کرنے کا خیال ان کی دماغوں سے نکل گیا۔ اس لڑائی نے اس امر کو بھی ثابت کر دیا کہ عیسائیوں کی کثرت تعداد قلیل و تعداد مسلمانوں کے جوش اور بہادری پر ہرگز غالب نہیں آ سکتی۔ عیسائیوں کی یہ شکست دنیا کے عظیم و شان شکستوں میں شمار ہوتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی اس فتح نے یورپ میں عثمانیوں کے قدم مستقل طور پر جما دیے۔ ادھر اسپین اور فرانس کے عیسائی جو غرناطہ کی اسلامی سلطنت کو معدوم کرنے پر آمادہ تھے، کچھ سہم سے گئے اور غرناطہ کے مسلمانوں کو بعض سہولتیں خود بخود میسر ہو گئی۔ سلطان مراد خان نے 45 سال کی سلطنت اور 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس کے بیٹے بایزید خان یلدرم نے باپ کی لاش کو برسا میں لا کر دفن کیا۔ سلطان مراد خان نہایت عقل مند، باہمت، عالی حوصلہ، صوفی، مشرب، درویش، سیرت، عابد، زاہد اور باخدا شخص تھا۔